کالا جادو آج کل ہر کوئی اس وہم میں مبتلا ہے کہ کسی نے کچھ کرایا ہوگا، اور پھر کچھ ایسے لوگوں کے پلے بھی پڑ جاتے ہیں لوگ جو لگائی رکھتے ہیں کہ آپ آتے رہیں ہر مہینے، ہر 15 دن کے بعد آتے رہیں۔ آ، ہمارا کوئی نذرانہ اس طرح سے نہیں ہے، جو مرضی آپ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کالا جادو ہو جائے تو وہ رہتا ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بتائیے گا، اور کیا میں گھر میں چیک کر سکتا ہوں کہ میرے پہ ہوا ہے کالا جادو نہیں ہوا؟ اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انگریز اس چیز کو بہت مانتے ہیں بلیک میجک کے نام پہ، اور نظر بد کو ایول آئی بیڈ آئی کے نام پہ۔ ہم، ایک بات تو یہ واضح ہے، ٹھیک۔ دوسرا کالے جادو کا وجود ہے، لیکن تیسری چیز یہ ہے ہر چیز کالا جادو نہیں ہے، انسان کے رویے بھی کچھ چیز ہوتی ہے، لہجہ بھی کوئی ہوتا ہے، ان نفسیاتی الجھنیں بھی کچھ زندگی کا حصے میں زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے اوپر کالے جادو کا ٹھپا لگانا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ جادو ہے، اس کی حقیقت ہے، کرنے والے بھی ہیں، لیکن کچھ انسان بعض اوقات ایسا نفسیاتی الجھنوں میں کنفیوز ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اسے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو انسان سمجھتا ہے شاید یہ جادو ہے، ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر کالا جادو ہے بھی صحیح تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں میں۔ سورۃ والسماء والطارق 30واں پارہ، اس کی آخری 3 آیات ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ اگر صرف 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کے اب تک 25 فائدے تو میں لکھ چکا ہوں، ویسے محدثین نے، فقہا نے، اولیاء نے جو مستند کتابوں اس کے فائدے لکھے ہیں، وہ اب تک اگر میں جمع کروں تو 2500 بنیں گے، اگر میں جمع کروں، کیونکہ میرا شعبہ یہی ہے۔ جی جی۔ 1984 سے اسی شعبے میں آیا ہوں، طالب علم ہوں، 2024 40 سال ہو گئے اس شعبے میں، آج بھی طالب علم ہوں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو گھریلو الجھنیں اور گھریلو جھگڑے اور میاں بیوی کی ناچاکیوں میں ایسا ہے کہ یہ میٹھا اور رس کھول دیتا ہے۔ واہ۔ یہ آیت ایک، اسی طرح سے 25 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے، اگر کوئی ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، اس کو دن میں 5 بار، 7 بار، 9 بار، 25 مرتبہ پڑھے، یعنی ایک نصاب اس کا 25 مرتبہ ہے ان 3 آیات کا۔ تو ایک نصاب صبح پڑھ لے، دوپہر پڑھ لے، شام پڑھ لے، اور نماز کے بعد پڑھے، بہت ہی زیادہ اس کی تاثیر ہے۔ اب اللہ کر 3 بار درود پاک پڑھ لے۔ جھگڑے زندگی میں، گھریلو جھگڑوں کا تو یہ علاج ہے، واہ۔ جہاں نفرت اور آگ ہی آگ ہے، شوہر گالیاں دیتا ہے، یا بیوی شوہر کو اچھا رویہ نہیں دیتی، یا اولاد ایک دوسرے سے لڑتی ہے، بہن گھر بھائی، میں ہاں ساس بہو، آگ لگی ہوئی ہے، ہمسائے، آگ لگی ہوئی، یہ بنیادی طور پہ آگ کا علاج ہے۔ دفاتر کے معاملات، آگ جہاں سے آپ کو خطرہ ہے وہ پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں، اور آپ زندگی میں خوشحال ہو جائیں گے، یعنی خوشحال سے مراد یہ پرسکون ہو جائیں گے۔ ہدیہ کس کو کرنا ہے؟ جس سے خطرہ ہے، مثلا شوہر کہتا ہے بیوی ہر وقت غصے میں ہے، تو شوہر بیوی کا تصور کر کے پڑھے، شوہر بیوی کا، اور میاں بیوی اولاد کا، یا کوئی آپس میں سوکن ہے، ساس ہے وغیرہ۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ڈسنے والی چیز کے لیے لاجواب چیز ہے، بھیڑ، سانپ، بچھو، کوئی مکھیاں ڈس جائیں، اس پہ پڑھ کے دم کریں۔ اس سے اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس گھر میں دیو جنات ہیں، اور جنات باقاعدہ واضح نظر آتے ہیں، مثلا میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ یہاں جنات نے پیشاب کیا اور نشان پڑ گیا، اس کو کسی چیز سے نہیں دھویا، بدبو نہیں گئی، پیٹی کے اندر، بکس کے اندر کپڑے پڑے ہیں، جنات نے ایسے چھری پھیری اور آخر تک کپڑے کٹ گئے، یا جگہ جگہ آگ لگ جاتی ہے، چیزیں پڑی جل جاتی ہیں، یا رکھی کہاں چیزیں ملی کہاں، جنات واضح نظر آتے ہیں، ان کا اثر واضح نظر آتا ہے، اس گھر میں یہ پڑھا جائے۔ سورۃ طارق کی آخری 3 آیات۔ جادو کا علاج، نظر بد کا علاج، حاسد کے حسد کا علاج، کتوں کا علاج، کتے کے کاٹے کا، انسانی کتے کا، جو انسان کتے ہوتے ہیں اندر سے، جن کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کوئی حاسد، کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی ایسا شخص جو آپ کو نقصان دے رہا ہو، اس کا تصور کر کے 25 بار پڑھیں۔ طریقہ کار وہی ہے۔ اور حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، اجازت لینی ہے، تو آپ اس توسط سے بتا رہے ہیں کہ جو بھی سن رہا ہے، جو بھی وہ پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، اور میں پہنچی سرکار نہیں ہوں،
میں بحیثیت ڈاکیے کے سب کو اجازت دے رہا ہوں، مجھے بڑوں سے اجازت ہے، تو بڑوں نے مجھے کہا اس خیر کو پھیلانا ہے، چھپانا نہیں ہے، تو اللہ مجھے اس قابل بنا دے اور اللہ کے میرا جذبہ سچا ہو، کیونکہ 2-4 بندوں میں شہرت سے کے بعد بندہ اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ وہ موت بتائے گی کہ یہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر آئے تھا، ہائے 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 دکاندار تھا یا ایماندار، آئے ہائے ہائے وہ موت بتائے گی۔ کیا بات ہے، موت سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ واہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انسان تو ماشاء اللہ جیسے میں نے تعارف میں بتایا ہے کہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جن بھی آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں تو کرتے ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں، اچھا نہیں پتا، انٹریکشن کرتے ہوں گے، انٹریکشن ہے؟ نہ میرے جن تابع ہیں، یعنی نہ میری انٹریکشن نہ بات چیت کوئی کچھ بھی نہیں، کبھی کبھی نہیں، نہ جنوں والا بابا ہوں، میں مسنون اعمال بتاتا ہوں جو قرآن و سنت کے اعمال ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی انسانیت کو اللہ نفع دے رہا ہے۔